ان قصوں میں زیادہ نہیں جاننا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو میں نے کہا کہ قرآن شریف اور یہ پڑھنے کا پڑھ لیا ہوگا، ہاں جی، یہ ادب کے لیے پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ کرتے ہیں تو خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی کی طرف کوئی جاتا ہے تو نہ جائے، جائے تو صدقہ خیرات کر کے جائے اور ادب سے جائے، ان کی عظمت کے لیے قرآن میں ایسا ہے۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، صدقے خیرات کرو، اس کے بعد بات کرو حضرت محمد مصطفیٰ۔ ماشاء اللہ، کتنی عظمت ہے، جس کی عظمت کے آداب خدا سکھائے تو ان کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ سکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے آداب سے رہو، صدقے خیرات کرنے کے بعد پھر گفتگو کرو حضرت، اور گفتگو بھی کیسے کرو؟ کہا تمہاری آواز پست ہونی چاہیے، اگر آواز اونچی کی تمہارے اعمال سب برباد ہو جائیں گے۔ ہاں، اونچی آواز سے بات مت کرنا۔ اور دوسری آیت میں بلا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، جیسے آپس میں تم گفتگو کرتے ہو، نبی سے ایسی اس طرح سے نہ کرنا، فرق رکھنا۔ ایک تو نا ہم آپ کہیں، اللہ کہتا اتنے مقبول ہیں اللہ کی نظر میں کہ اللہ یہ آداب سکھاتے ہیں۔ اگر کوئی آتا تھا گھر میں ملنے کے لیے، خدا نے ان کو بے عقل اور ناسمجھ قرار دیا۔ ینادونک من وراء الحجرات، یہ آتے ہیں آواز دیتے ہیں ہم نے ملنے آئے ہیں، کہ اکثرہم لا یعقلون، یہ اکثر بے عقل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ اگر یہ صبر کرتے آواز نہ دیتے آپ کو اچھا تھا، حتیٰ تخرج، جب آپ اپنی مرضی سے نکلیں، لکان خیر اللہ، ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن آواز دیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ کتنی عظمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ تو ہم لوگ جو یہاں بیٹھتے ہیں ان کی محبت کے تقاضے سے بیٹھتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کی عظمت دل میں اتر جائے، ذہن بن جائے، لیکن وہ خیال تک نہ رہے کہ خیال والی عظمت ہو، ایسی عظمت اترے جو واقعی کہ کہا جائے کہ دل میں عظمت ہے۔ جس کے دل میں عظمت اترے گی وہ نبی کریم کی بات کو نہ نہیں کر سکتا کہ آقا نے کہا ہے، اور دل میں عظمت نہیں اتری کہے گا ہاں کر لیں گے آہستہ آہستہ، ٹال مٹول کرے گا، داڑھی مونڈ لے گا، نمازیں قضا کر دے گا، مسواک کبھی کی کبھی نہیں کی، اور اس کے دل میں عظمت اتر گئی، اللہ آقا جی نے کہا تھا مسواک، مسواک کر گئے، ماشاءاللہ آقا جی نے کہا تھا داڑھی رکھو مجھے کاٹو، میں نے تو بھول گیا، سچی عظمت، خوف میں رہتا ہے، بس اس کو پتہ چل جائے آقا نے کہا ہے وہ ادھر ختم، اس کے دل میں نہیں ہے کہ ہاں انہوں نے کہا ہے ہم کوشش کریں گے، وہ کوشش کریں گے، اور دوسرا کوشش نہیں ادھر ہی، اس کے تصور میں عقیدے میں نہیں ہے، اس کے اندر یہ حقیقت ہے، تصور عقیدہ قائم کیا جاتا ہے، نہیں اس کے اندر حقیقت ہے۔ جیسے ایک صحابی تھا اس کے اندر حقیقت تھی، آقا جی واز کر رہے تھے تو مجلس میں کوئی اٹھا ہوگا تو کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، بار ایک صحابی آ رہا تھا سڑک پر، سڑک پہ ہی بیٹھ گیا، جس نے کہا بھائی ادھر مت بیٹھو، اندر جا کے بیٹھو، کہا میں نے آواز سنی آقا جی کی، بیٹھ گیا۔ اے اللہ، اے اللہ، کیسا کونوں کی آواز آ کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جانا ہے مسجد بار، جب انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ بس ہم بیٹھ گئے۔ یہ سچی عظمت ہے، ہمارے دل ایسے ہے نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں کریں گے تو ذہن میں باتیں آئیں گی، پھر کوشش بھی کریں گے، پھر خدا کے کرم کے تقاضے سے کسی کا دل بدلے گا، کسی کا نہیں بدلے گا۔ اس وجہ سے میں یہاں آتا ہوں، بڑا سوچ کے آتا ہوں، بہت ڈر کے بیٹھتا ہوں، نیت ہو جاتی ہے نا،
حیات النبی ہیں، بڑا گھبراتا ہوں، گھبرا کے جاتا ہوں کہ آپ ایک چیز کی نیت کر لیں تو آپ پابندی میں آئیں گے نا. آپ نماز کی نیت نہیں کی آپ نے تو آپ جیسے بیٹھیں، جیسے بولیں، جی جیسے حرکت کریں، نماز میں تو نہیں ہے نا. جب نیت نماز کی کر لی اللہ اکبر، اب ہلنا نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں سوچنا. جب اللہ کے سامنے پابندی ہو گئی، ایسے آقا جی کو تصور کرتے ہیں تو پابندی میں آ جاتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. کسی وقت آسان ہو جاتا ہے بولنا، کسی مشکل ہو جاتا ہے. اور کسی چیز کو بولتے ہوئے دیکھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کیسے بولتا ہے. اس کو محسوس تو نہیں ہو رہا کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو وہ تو بولے گا کھلا. لیکن جس کو محسوس ہوا یا محسوس نہ ہوا، حجاب ہٹے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تو مسئلہ بدل گیا. لیکن نبی کی بات جو زبان سے نکلے اس پر یقین کرے، پھر تصور کرے. حقیقت پر خدا پہنچائے تو اس کی مرضی، نہ پہنچائے تو پھر اس کی حکمت ہے. سب کو یہ نعمتیں تو نہیں ملتی ہیں. تو آقا جی کی بات میں شک نہیں ہونا چاہیے. جب ان کی زبان سے نکلے تو فرماتے ہیں ساری کائنات میرے سامنے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے میرے سامنے ہے، اور سب کچھ میں ایسے دیکھتا ہوں. آقا جی کہتے ہیں اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا کہ میری ہتھیلی کیسے، ایسے تم میرے سامنے. تو ہم کو یقین ہونا چاہیے. باقی محسوس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ چاہیں تو محسوس کرا دیں، چاہیں تو نہ کرائیں. جس کو محسوس نہیں ہوتا ہے وہ معافی میں رہتے ہیں. جس کو محسوس ہوتا ہے وہ معافی کے علاوہ ایک بڑی نعمت میں ہوتا ہے، اور اس نعمت سے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. کیونکہ آپ کو نہ کی عادت نہیں ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ان سے مانگ لے، اور یہی مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری اور خدا اور نبی کی محبت ہمیشہ ساتھ رہے. ہاں یہ مانگے. تو میں اسے مانگ لیتا ہوں. کبھی احساس ہوتا ہے یا پتہ نہیں ہے، وسوسہ ہوتا ہے. وسوسہ ہو یا احساس ہو، بات تو اچھی ہے، بات تو اچھی ہے. اور خدا کرے جب بھی ان کی نظر عنایت ہو، ہاں جی، تو آقا کے بھی مختلف حالات ہوتے ہیں. آقا کے بھی مختلف حالات ہوتے ہیں. کبھی کرم جوش پہ ہوتا ہے، کبھی کرم جوش پہ ہوتا ہے، لیکن کچھ اس میں خاموشی ہوتی ہے. اور کبھی کرم جوش پہ ہوتا ہے ان کا. جب کرم جوش پہ ہوتا ہے تو کچھ بھی ہو، کلمہ پڑھے نہ پڑھے، کفر کیا نہیں کیا، آقا جی ایک سیکنڈ میں اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں. ایسی باتیں یاد آتی ہیں، حیرانی ہوتی ہے. ایسے ایک شخص تھا، قسمت کا تیز تھا، کافر وہ تھا اور کفر کی انتہا پہ پہنچنے والا تھا کہ نبی کریم کی قتل کی نیت لے کے آیا ہوا تھا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ. لیکن آقا جی کی ذات جوش کرم پر تھی. موقع دیکھو کیسا اس کو ملا، موقع اس کو عجیب ملا. آقا جی اس کو بلایا، ادھر آؤ. آیا، سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کا دل بدل گیا. سوچ کے کچھ آیا تھا، آقا جی کو کہنے لگا یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر مجھے دے دیں، میں جن کو ساتھ لایا ہوں میں ان کو اب قتل کروں گا. آپ نے کہا کلمہ تو پڑھ لو.
اس کا کلمہ نہیں چاہیے، بس ایسے ہی ٹھیک ہے، بس جان دیں کلمہ بھی نہیں پڑھنا تھا۔ کیسی اس کی قسمت، کہا کلمہ تو پڑھ لو، کہا کلمہ ایسے ہی ہے، ایسے ٹھیک ہے، بس یہ دل آپ کو دے دیا ہے، جان آپ کو دے دی ہے، تلوار مجھے دیں اور میں ان کو قتل کروں۔ آقا جی نے کہا میری محبت میں مرے، میری جان نثاری کرے، پھر ایمان سے خالی جائے، پھر زبردستی کلمہ اس کو پڑھا پھر اس نے تلوار لی۔ دیکھو قسمتیں، نہ کوئی اس نے وضو کیا، نہ کوئی نماز پڑھی، سیکنڈ کے اندر آقا کی قربانی نصیب ہوئی، جہاد نصیب ہوا، آقا کے ہاتھ سے تلوار لی اور آقا نے آگے کیا۔ بتاؤ کتنا قسمت والا تھا۔ ایسے بھی ہوتا ہے تو ڈرنا چاہیے۔ اس کے برعکس بھی ہوا، ایک جہاد میں تھا، سارے صحابہ اس کی داد دے رہے تھے، زخم پہ زخم اس کو آ رہے تھے لیکن پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ جب داد دے رہے تھے تو آقا جی نے نظر کرم اٹھائی، جو آپ دیکھتے ہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کا اول کیا ہے اور آخر کیا ہے۔ آپ نے ایسے دیکھا جس کی داد دے رہے تھے تو آقا جی نے کہا میں تو دیکھتا ہوں یہ جہنم میں ہے۔ صحابہ ڈر گئے کہ یہ اتنی زخم کھا رہا ہے جہاد میں اور پیچھے نہیں ہٹتا ہے، یہ جہنم میں کیسے ہو؟ تو کچھ صحابی نے اس کا پیچھا کیا، کہا کوئی بات ہوگی، کہا ہے، پیچھا کیا، دیکھا آخر میں زخم کی تاب وہ نہ لایا تو اس نے تلوار کے دستے کو زمین میں دسایا اور تلوار کے نوک پہ خودکشی کی۔ دیکھا حرام ہو رہا۔ وہ صحابی وہ واپس آیا، آقا جی نے کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ کہا تم تو پہلے ہی گواہی دیتے تھے، یہ کون سی گواہی؟ کہا اس صحابی کو آپ نے کہا نا جہنم میں دیکھتا ہوں، اخیر میں حرام موت مارا، اس نے خودکشی کی۔ دیکھا، تو دعا کرو خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، ہاں بھولنی نہیں چاہیے۔ اس لیے جو وقت اخیر ہو، خدا کرے تقاضا کرم آ جائے، بس ہاں کہ آپ کی ہماری سانس نکلتی ہے اور آقا جی کی گہری نظر پڑتی ہو، انشاءاللہ ہوگا۔ دل کہتا ہے ایسے ہی ہوگا۔ لاکھوں برسوں کے مجاہدے سے جو حاصل ہو اسے حاصل، وہ ان کی ایک نظر میں حاصل ہو جاتا ہے جو کروڑوں برسوں کے مجاہدے میں نہیں ہوتا۔ کروڑ برس مجاہدے کریں آپ، زندگی لمبی سے لمبی مل جائے، ہاں جی، لیکن آپ صحابی نہیں بن سکتے۔ آپ کی ایک دن کی زندگی ہو، اس میں آپ انتہائی گناہگار بھی ہوں، نہیں کہ مومن ہوں، اور آقا جی کا سامنا ہو جائے، نظر رحمت سے دیکھ لیں، آپ صحابی ان کی نظر سے صحابی بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے گمان میں ہوتا ہے، جیسا گمان کرے حدیث میں۔ تو جہاں تک ہمارا یقین ہے کوئی بدبخت نکل آئے تو پتہ نہیں کہ جتنی بھی ادریسی ہیں خدا کرے سب صحابی بن کے مرے انشاءاللہ۔ صحابی بن گئے۔ چلو کچھ شروع کریں۔ دل وچ سچی طلب جے ہوئے، 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 ماہی تے
سچی طلب جے ہوئے ماہی تے تو دور نہ ہوئے ماہی تے تو دور نہ ہوئے ماہی تے تو دور نہ ہوئے دل وچ سچی طلب جے ہوئے دل وچ سچی طلب جے ہوئے ماہی تے تو دور نہ ہوئے ماہی تے خدا کے لیے خدا کے لیے دل سے کہیں یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ النبی ماہی تے تو دور نہ ہوئے ماہی تے تو دور نہ ہوئے دل وچ سچی طلب جے ہوئے دل وچ سچی طلب جے ہوئے ماہی تے تو دور نہ ہوئے ماہی تے تو دور نہ ہوئے ماہی تے تو دور نہ ہوئے. یاد رکھنا ان شعروں کو. تمہارے ساتھ کیوں ایسا ہے تمہارے اندر وہ بات نہیں ہے ورنہ آقا جی نہ نہیں کرتے ہیں بس خیالی باتیں ہیں ایسی حالت بدلتی نہیں ہے. نا جگر مدینہ ہے دل مدینہ 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 جگر مدینہ ہے پھر بھی ڈھونڈو کدھر 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 مدینہ ہے دل مدینہ جگر مدینہ ہے دل مدینہ جگر مدینہ ہے پھر بھی ڈھونڈو کدھر مدینہ ہے پھر بھی ڈھونڈو کدھر مدینہ ہے پھر بھی ڈھونڈو کدھر مدینہ ہے بن مدینے اندھیرا جہاں بھر میں ہے بن مدینے اندھیرا جہاں بھر میں ہے ہاں نوید سحر مدینہ ہے ہاں نوید سحر مدینہ ہے پھر بھی ڈھونڈو کدھر مدینہ ہے پھر بھی ڈھونڈو کدھر مدینہ ہے آہا نکلے مدینے کی یاد آئے جب راہ نکلے مدینے کی یاد آئے جب آقا یہ اثر مدینہ ہے آقا یہ
اثر مدینہ ہے، آقا یہ اثر مدینہ ہے، آقا یہ اثر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈوں کدھر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈوں کدھر مدینہ ہے۔ ان کی نالین کو بوسے اس نے دیے، ان کی نالین کو بوسے اس نے دیے، خوش قسمت کس قدر مدینہ ہے، خوش قسمت کس قدر مدینہ ہے، خوش قسمت کس قدر مدینہ۔ ذہن میں آیا اشارہ ہے، ان کے نالین کو بوسے کس نے دیے، تو میانہ قد نظر آتا تھا آپ کا، دیکھنے کوئی دیکھے میانہ قد، نہ لمبے نہ چھوٹے، یہ ایک بات، نہ لمبے تھے نہ چھوٹے، درمیانہ قد، توازن میں، لیکن دیکھنے والا حیران ہوتا تھا جب نگاہ ڈالتا تھا، سب سے اونچا سر آپ کا نظر آتا تھا۔ ایسے ایک تمہارا بھائی آیا، اس کی سچی دل اچھا ہے اس کا، اب بھی اچھا، بولا مجھے زیارت نصیب ہوئی، تو میں سب بیٹھے ہوئے تھے، تو بیچ میں آقا کا سر سب سے اونچا نظر آ رہا تھا، کہا میں ایک دم سنبھلا، اور میرے دل میں آیا کہ ادب کا وقت آ گیا۔ خوش قسمت انسان تھا، اب بھی وہ زندہ موجود ہے، لیکن دیکھنے میں تم کو پاگل نظر آئے گا، پاگل نہیں ہے۔ ہاں، نیت اس کی بس اس کو کچھ کر گئی ہے، جب تک نیت پکی نہیں ہے، معافی میں تو ساری دنیا ہے، کافر بھی معافی میں ہے، لیکن خدا کرے ہم لوگ نیت کے پکے ہو کے مرے ہیں۔ ہاں چلے